ہر مذہب میں تہوار کی ایک اہمیت ہے، اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے۔ اگر آپ کا دل صاف نہیں ہے، آپ کے دل میں انسانیت نہیں ہے اور آپ قربانی کر رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ایسی قربانی کو قبول کرتا ہے؟ سب سے بڑی چیز اسلام جس کو تعلیم دیتا ہے وہ ظاہر اور باطن دونوں کو صاف کرتا ہے۔ کھلا کے بارے میں کچھ چند الفاظ جاننا چاہیں گے جو کہ ہماری مہیلاؤں کو، ہماری عورتوں کو پتہ نہیں ہے کہ کھلا بھی ایک چیز ہے اسلام کے اندر۔ خلا ایک لفظ ہے، کوئی قانون نہیں ہے کہ لڑکی اتنی پریشان ہو جائے تو وہ طلاق طلب کر سکتی ہے۔ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید اسلام دھرم کا پرمکھ تہوار ہے۔ یہ رمضان کے پوتر مہینے کے سماپتی کے لگ بھگ 70 دنوں بعد منایا جاتا ہے۔ دیکھیں، اسلامک مانیتا کے انوسار حضرت ابراہیم اپنے پتر حضرت اسماعیل کو اسی دن خدا کے حکم پر خدا کی راہ میں قربان کرنے جا رہے تھے تو اللہ نے ان کے بیٹے کو جیون دان دے دیا۔ انہی کی یاد میں یہ پرو منایا جاتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کیا ہے بقرعید کا مہتو۔ آگے دیکھیے سوچنا انڈیا کوٹا سے وشیش سنواداتا زیبا پٹیل کی اسپیشل رپورٹ۔ نمسکار، آداب، سواگت ہے آپ سبھی کا سوچنا انڈیا میں۔ جیسے کہ دوستو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کوٹا کی آن بان شان شہر قاضی، کوٹا شہر قاضی جناب انوار احمد صاحب۔ سب سے پہلے تو قاضی صاحب سوچنا انڈیا پریوار کی طرف سے آپ کو بہت بہت عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ عید الاضحیٰ کیا ہے؟ عید الاضحیٰ رمضان کے پاک مہینے ختم ہونے کے 70 دن بعد میں عید الاضحیٰ بنایا جاتا ہے۔ آج ہم قاضی صاحب سے جانیں گے عید الاضحیٰ کے بارے میں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ہر مذہب میں تہوار کی ایک اہمیت ہے، اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے، اس کے پیچھے جانکاریاں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے انسانوں کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے۔ یقیناً جیسا کہ ابھی تم نے عرض کیا کہ عید الفطر جو 1 مہینے کے روزے رکھنے کے بعد منائی جاتی ہے تو وہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے انسان کی، آنکھ کی، کان کی، ہاتھ کی، ان تمام چیزوں پر کنٹرول کرنا سیکھے۔ اسی طریقے سے جب وہ ختم ہوتی ہے تو عید الفطر یعنی افطار کی خوشی کا دن منایا جاتا ہے جس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ یہ عید الاضحیٰ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ ہے سیکریفائس۔ سیکریفائس کس انداز کی؟ کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام جو پیغمبروں کے پیغمبر تھے، ان کے جد امجد تھے، ان کے خاندان میں بہت سارے پیغمبر ہوئے۔ خدا نے پہلے تو ان کو آزمایا اور خدا کی وحدانیت کا جب نے اعلان کیا تو بادشاہ وقت نے ان کو سزا دی اور آگ کے علاوہ میں ان کو ڈال دیا، لیکن خدا نے ان کو بچا لیا۔ خدا کا پیغام ہے یا نار کونی بردم و سلامہ، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی اور آپ سلامت آ گئے۔ پھر وہاں سے نکلے، دوسرے مقام پہ پہنچے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر خدا نے دوسری آزمائش کی کہ جو تمہاری عزیز ترین چیز ہے اس کو خدا کی راہ میں قربان کر دو۔ بیٹے سے زیادہ کیا عزیز ہو سکتا ہے؟ آپ نے بیٹے کو کہا اور بیٹے کو لے کر کے قربان گاہ کی طرف پہنچے، بیٹے کو لٹا دیا اور آنکھوں پہ پٹی باندھی۔ چھری چلنے والی تھی کہ ایک دم آواز ہے، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، اور ایسا سچ کر دکھایا کہ آج اسی کی اتباع کے اندر، آج اسی کی پیروی کے اندر ساری دنیا اس کو منا رہی ہے، اس کو مناتی ہے۔ اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے ضرورت ہو انسان کو تو خدا کی راہ میں اپنی جان کو بھی قربان کر دے سے گریز نہ کرے۔ یہ پیغام دیا، اور اس پیغام کے بعد آج تک پوری دنیا اس دن سیکریفائس کر کے جانور کو ذبح کر کے اور اس کو مناتی ہے، یاد کو تازہ کرتی ہے۔ یہ پیغام ساری دنیا کو ہے اور اس انداز کے اوپر ہے کہ انسان نیکیوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، خود نیک بنے، دوسروں کو نیک بنائے۔ دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ قرآن اقدس کا خدا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، دیکھتے ہیں تم کیسے اچھے عمل کر کے آتے ہو۔ تو یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے کہ اس امتحان میں ہم کتنے محنت کر کے اور نیکیاں کماتے ہیں، نیکیاں اپناتے ہیں، نیکیاں پھیلاتے ہیں۔ اسی میں ہماری زندگی کی کامیابی ہے کہ ہم نے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانا
اس سے ڈرے اور ڈر کر کے اپنی زندگی کو سانچے میں ڈھالا جو اس کو پسند ہے. یہی عید کا پیغام ہے. خدا ہم کو اس کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں وہ زندگی دے جو اس کو پسند ہے. جی، جیسے کہ قاضی صاحب جو مسلمان غریب ہیں، جو مسلمان قربانی نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے اسلام میں کیا صدقہ ذریعہ ہے؟ ذرا آپ ہمارے درشکوں کو اس کے بارے میں بتائیے. اسلام کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت قانونی ہے. پہلا قانون تو اس کا یہ ہے کہ تم میں سب سے بڑی چیز جو تمہارے پاس ہے جی، اس کو اپنا ہی مت سمجھو. یہ تو تمہیں دیا گیا ہے، بے شک. تمہیں دیا گیا ہے، اس کو اس طریقے سے استعمال کرو تو اس کا صحیح استعمال بھی ہو جائے، جس نے تمہیں دیا وہ تم سے راضی بھی ہو جائے. تو یقیناً زندگی کا اصل مقصد اسی سے اوپر ہے. اسلام اس کے لیے کہتا ہے جیسے پہلی عید آتی ہے تو اس میں صدقہ فطر لازم قرار دیا کہ عید سے پہلے ایک صدقہ، ایک فائنینشیل ایڈ متعلق جو ہے ہر آدمی کو اپنے چھوٹے سے چھوٹے بچے کے لیے نکالنی ہے تاکہ ان غریبوں کو دے کر کے ان کو بھی عید کی خوشی میں شریک کیا جائے. اسی طریقے سے یہ عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر ان لوگوں کو جس اس پہ نہیں ہوتے ان کو گوشت پوشت کا پہنچانا، ان کو کھڑی کرنا، ان کی مدد کرنا فائنینشلی بھی، اور جو چیز تم کھاتے ہو وہ ان کو بھی کھلاؤ. جی، جو تمہارے اندر ہے اس کو تم خود ہی بانٹ کے مت کھا جاؤ بلکہ ان کو بھی اس میں شریک کرو. لہذا آج جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ حصے کی قربانی ہوتی ہے. جی. بہت سارے جانور ذبح ہوتے ہیں اور ان گوشت کو ان غریبوں تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ وہ بھی عید کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ساتھ برابر اس کے شریک رہیں اور ان کو کسی قسم کا رنج اور کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. یہ اسلام کا پیغام ہے. بے شک. جیسے کہ قاضی صاحب قربانی کیا ہے؟ قربانی کیا ایک پشو کو ذبح کرنا ہی قربانی ہے؟ اگر آپ کا دل صاف نہیں ہے، آپ کے دل میں انسانیت نہیں ہے اور آپ قربانی کر رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ایسی قربانی کو قبول کرتا ہے؟ اسلام کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوش ہوتا ہے کہ بھئی آپ قربانی کر رہے ہیں لیکن آپ کا دل، آپ کا پاکیزہ نہیں ہے آپ کا دل. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے بڑی چیز اسلام جس کو تعلیم دیتا ہے وہ ظاہر اور باطن دونوں کو صاف کرتا ہے. یہ نہیں کہ ظاہر میں تو کچھ کہہ دیا، باطن میں کچھ کہہ دیا. وہاں تو یہ ہے کہ تم نے کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنا بھی تم نے جو پیسہ خرچ کر دیا، لیکن تمہارا مقصد خدا کو راضی کرنا نہیں بلکہ دنیا میں تمہیں اپنا نام پیدا کرنا، اخباروں میں اپنا نام نکلوانا، اخبار میں اپنی تصویریں چھپوانا، تو وہ خدا کیا مقبول نہیں. کہ تو نے دنیا والوں سے تعریف کروانا چاہا تھا، ہم نے دنیا والوں سے تعریف کر دی، دنیا اب تیرے مرنے کے بعد کوئی حصہ نہیں. لہٰذا یہ سب سے بڑی چیز اس وقت جو ہے یہ کہ خدا کے لیے کرنا، اس کو راضی کرنے کے لیے کرنا، اور دوسروں کی مدد بھی اس لیے کہ اس کا حکم ہے، اس کے بندے ہیں، اور ایک بندہ بندے کی خدمت کر کے اپنے مالک کو بھی خوش کرتا ہے اور جس کو دے رہا ہے اس کے دل کی دعائیں بھی لیتا ہے. بالکل. جیسے کہ قاضی صاحب اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام کیا پیغام دیتا ہے؟ اسلام بھائی چارہ سکھاتا ہے. اسلام کیا ہے؟ اس پہ بھی ہم آپ سے کچھ چیز کی جاننا چاہیں گے. اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں جس کو کسی ایک کے ساتھ کر دوں. یہ ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے جو سارے انسانوں کے لیے ہے. ایک ایسی اس کے اوپر کہ جس نے اس کو سمجھا، اس کو پایا، تو یقیناً اس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہو، کسی رنگ، کسی نسل، کسی ملک، کسی دور کا کوئی بھی آدمی ہو، اس کا مالک تو ایک ہی ہے. اسلام سب سے پہلی جو تعلیم دیتا ہے خدا ایک ہے، وہی تمہارا پیدا کرنے والا ہے، وہی تمہیں نیکی اور بدی کا راستہ دکھانے والا ہے، وہی ایک روز تمہارا حساب لینے والا ہے. تمہاری ایک ایک چیز کو تم اس کر کے دیکھ لو کہ خدا ایک روز تمہاری ایک ایک چیز کا تم سے سوال کرے گا. اگر تمہیں جوانی دی تو پوچھے گا اس جوانی کو کہاں لگایا، پیسہ دیا تو پوچھے گا اس پیسے کو کہاں لگایا، کتنی نیکیاں پھیلائیں تم نے، اگر علم سیکھا تو علم سے کتنی پھیلائی. یہ تمام سوالات ہر آدمی سے کیے جائیں گے، اور یہ جب تک آدمی اس کو نہیں کرے گا تو اس کے اندر وہ دنیا میں بھی کامیاب چاہے بظاہر ہو جائے لیکن خدا کے یہاں کامیاب نہیں ہوگا. اسی لیے نماز کے لیے یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو سب سے پہلی چیز
اگر کسی نے اسلام قبول کیا تو سب سے پہلی چیز اس کے اوپر لازم آتی ہے تو نماز آتی ہے. نماز کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بازار سے بکنے والی ہو، ایسی چیز نہیں ہے جس کو تم خرید لاؤ. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کی پاکیزگی کو، خدا کے سامنے خدا کے ڈر کو دل میں بٹھاتی اور اس کے سپاہی اپنا سپاہی خود بناتی ہے. تو یہی نماز ہے جس کے لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز وہ ہے جو اس کو تمام فواحشات، تمام منکرات، تمام برائیوں سے روک دینے والی ہے. اگر وہ نماز اس کو برائیوں سے نہیں روکتی تو اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی. جی، جیسے کہ قاضی صاحب تین طلاق کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نافرمانے والی چیز طلاق ہے. طلاق دینے سے عرش ہل جاتا ہے. لیکن آج ہم آپ سے کھلا کے بارے میں کچھ چند الفاظ جاننا چاہیں گے جو کہ ہماری مہیلاؤں کو، ہماری عورتوں کو پتہ نہیں ہے کہ کھلا بھی ایک چیز ہے اسلام کے اندر. اس کے بارے میں آپ ہمارے درشکوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ خلا ایک لفظ ہے، کوئی قانون نہیں ہے کہ لڑکی اتنی پریشان ہو جائے تو وہ طلاق طلب کر سکتی ہے، طلاق مانگ سکتی ہے. اس کا ایک حق ہے جس کو کہتے ہیں خلا. طلاق کا حق تو مرد کو ہی ہے، طلاق تو مرد ہی دے گا. اور طلاق کا جہاں تک تعلق ہے، جیسا کہ خود ابھی کہا کہ صاحب خدا کو ہی ناپسند ہے، یقیناً خدا کو ناپسند ہے. لیکن چونکہ اسلام ایک مکمل دین، ایک مکمل ضابطۂ حیات، مکمل قانون ہے، اس لیے اس نے اس کو ایسا بھی نہیں باندھا کہ کتنی تکلیف میں ہو پھر بھی شوہر اس کو طلاق نہ دے یا وہ طلاق نہ لے. اس کو طلاق کا حق دیا گیا کہ اگر وہ اتنا تنگ کرتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا تو طلاق طلب کر سکتا ہے. اسی کو خلا کہتے ہیں. جی بالکل، جیسے کہ کوٹا کے اسلام سرپرست ہمارے جناب قاضی انوار احمد صاحب نے ابھی بہت ہی قیمتی ٹائم ہمارے کو دیا، اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں قاضی صاحب. اور میں زیبا پٹیل، سوچنا انڈیا سے، دھنیہ واد.